بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك. رواہ ابو داود و ابن خزیمہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو آدمی قضاء حاجت کرتے ہوئے آپس میں باتیں نہ کریں کہ دونوں ایک دوسرے کے سترت کو دیکھ رہے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض ہوتا ہے۔ اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ بڑی بد تہذیبی کی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے سامنے بے پردہ ہو کر رفع حاجت کرے، اور مزید بے غیرتی یہ کہ آپس میں بات چیت بھی کرتے جا رہے ہوں۔ یہ دونوں باتیں الگ الگ بھی معیوب ہیں، لیکن اگر دونوں جمع ہو جائیں تو گناہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہ چیز عام طور پر دیہات کے ناسمجھ مردوں اور عورتوں میں زیادہ تر پائی جاتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حاجت کے ان مقامات میں خبیث مخلوق شیاطین وغیرہ رہتے ہیں، پس تم میں سے کوئی جب بیت الخلا جائے تو چاہیے کہ پہلے یہ دعا کرے: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں خبیثوں سے اور خبیثیوں سے۔ جس طرح فرشتوں کو طہارت و نظافت اور ذکر و عبادت کے مقامات سے خاص مناسبت ہے اور وہیں ان کا جی لگتا ہے، اسی طرح شیاطین جیسی خبیث مخلوقات کو گندگیوں سے اور گندے مقامات سے خاص مناسبت ہے، اور وہی ان کے مراکز اور دلچسپی کے مقامات ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ قضاء حاجت کی مجبوری سے جب کسی کو ان گندے مقامات میں جانا ہو تو پہلے وہاں رہنے والے خبیثوں اور خبیثیوں کے شر سے اللہ سے پناہ مانگے، اس کے بعد وہاں قدم رکھے۔ ہم عوام کا حال یہ ہے کہ نہ ذکر و عبادت کے مقامات میں ہم فرشتوں کی آمد اور ان کا نزول محسوس کرتے ہیں، اور نہ گندے مقامات پر ہمیں شیاطین کے وجود کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن صادق و مصدوق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلا سے باہر آتے تو اللہ سے عرض کرتے: غفرانک، یعنی اے اللہ تیری پوری مغفرت کا طالب و سائل ہوں۔ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مغفرت طلبی کی متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ لطیف اور دل کو لگنے والی توجیہ یہ ہے کہ انسان کے پیٹ میں جو گندہ فضلہ ہوتا ہے وہ ہر انسان کے لیے ایک قسم کا انقباض اور گرانی کا باعث ہوتا ہے، اور اگر وہ وقت پر خارج نہ ہو تو اس سے طرح طرح کی تکلیفیں اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر طبعی تقاضے کے مطابق پوری طرح خارج ہو جائے تو آدمی ایک ہلکا پن اور ایک خاص قسم کا انشراح محسوس کرتا ہے، اور اس کا تجربہ ہر انسان کو ہوتا ہے۔ اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ صحیح احساس رکھنے والے عارفین کے لیے بالکل یہی حال گناہوں کا ہے۔ وہ ہر طبعی انقباض اور دنیا کے ہر اندرونی اور بیرونی بوجھ اور ہر گرانی سے زیادہ گناہوں کے بوجھ اور ان کی گرانی اور اذیت کو محسوس کرتے ہیں، اور گناہوں کے بارے میں اپنی پیٹھ کے ہلکا ہونے کی فکر ان کو بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ ہم جیسے عام انسانوں کو پیٹ اور آنتوں سے گندے فضلے کے خارج ہو جانے کی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بشری تقاضے سے فارغ ہوتے اور انسانی فطرت کے مطابق طبیعت ہلکی ہوتی تو مذکورہ بالا احساس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ جس طرح تو نے اس گندے فضلے کو میرے جسم سے خارج کر کے میری طبیعت کو ہلکا کر دیا، درا حال ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں اور مجھے راحت و عافیت عطا فرمائی، اسی طرح میرے گناہوں کی پوری مغفرت فرما کر میری روح کو پاک و صاف اور گناہوں کے بوجھ سے میری پیٹھ کو ہلکا کر دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلا سے باہر تشریف لاتے تو کہتے: الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یعنی اس اللہ کے لیے حمد و شکر ہے جس نے مجھے سے گندگی دور فرمائی اور مجھے عافیت بخشی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اوپر والی حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ بیت الخلا سے باہر آ کر غفرانک کہتے تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے یہ دوسری دعا معلوم ہوئی۔ واقع یہ ہے کہ مضمون کے لحاظ سے یہ دونوں دعائیں موقع کے بہت مناسب اور برمحل ہیں، اس لیے خیال یہ ہے کہ کبھی آپ یہ کہتے ہوں گے اور کبھی وہ، لہذا آدمی اگر دونوں دعائیں بیک وقت پڑھ لیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تو کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم۔ آج کی حدیث سے ہم نے دو دعائیں سیکھی۔ نمبر 1، جب ہم بیت الخلا میں داخل ہوں تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں، اور جب ہم باہر نکلیں غفرانک، اور دوسری دعا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے،
اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ آج ہم نے حدیث مبارکہ سے دین کا جو علم حاصل کیا ہے اس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت کے ساتھ دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔